میں کاہل آدمی ہوں، کام کاج نہیں کرتا. وہ تمام کلاس فیلوز جنہوں نے میرے ساتھ تعلیم مکمل کی تھی، ان میں سے کوئی 70 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہے، کوئی 80 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اس وقت، اور میں وہی لوور ڈویژن کلرک کا لوور ڈویژن کلرک بیٹھا ہوا ہوں. تو ایسا بھی نہیں کہ میرے سارے کلاس فیلو 80 لاکھ ہی تنخواہ لے رہے ہوں، ان میں بھی ویریشن ہے. جو بزنس میں گئے ان میں سے بھی کوئی بزنس کے کسی مقام پر جا پہنچا، کوئی کسی مقام پر جا پہنچا، کوئی کسی مقام پر جا پہنچا. تو پھر وہ کیا ہے؟ اصل میں رزق مقرر ہے، مطلب سمجھنا پڑے گا کہ اس سے رب تعالیٰ کا مطلب کیا ہے. ہر شخص کو رزق ملے گا اس کی خدائی میں، اور وہ رزق مل کر رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور اگلی بات اس نے قرآن میں ہی کلیئر کر دی کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اب ان دونوں باتوں کو ملا کے پڑھ لیجئے. اگر رزق کے فکس ہونے کو ان معنوں میں ہم لے لیں جن معنوں میں ہم دنیا میں اپنی زبان میں فکس کہتے ہیں کہ مقرر ہے، کہ آپ کی تنخواہ 1000 روپے مقرر ہو گئی، اب وہ 1000 روپے ملنے ہیں، ان معنوں میں نہیں لے پائیں گے. اور یہ طے ہے کہ رب تعالیٰ کی خدائی میں رہنے والے ہر جاندار کو اس کا حصے کا رزق ملے گا. اور اس کے بعد پھر یہ بات کہنے کے بعد اس کو مشروط کر دیا ہے کہ وہ جو اس کو زندہ رہنے کے لیے رزق چاہیے وہ تو ملے گا اس کو، لیکن اس میں اضافہ اور کمی مشروط ہے اس کی محنت کے ساتھ. آپ نے بہت لوگ دیکھے، میں نے دیکھے ہیں زندگی میں، آپ کو میں نہیں کہہ سکتا، یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جو کام کاج بالکل نہیں کرتے لیکن زندہ ہیں مزے سے. آپ نے کسی بندے کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو دے دو اتنے پیسہ، آپ نے کسی بندے کے دل میں ڈال دیا اس کو کپڑا دے دو. تو ایسے لوگ جو کام کاج نہیں کرتے آپ کو کافی ویل ڈریس بھی نظر آئیں گے اور کھاتے پیتے نظر آئیں گے آپ کو. تو اللہ خود تو نہیں زمین پر اترتا، لیکن اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ میرے اس بندے کو یہ دے دو. تو یوں وہ رزق ان کا بھی ہے، ان کے کام کاج کچھ نہیں کرتے، پلتے رہے، ان کی اولاد بھی پڑ گئی، ان کی اولاد بھی پلتی رہی، خود بھی پلتے رہے. تو جو رزق ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ اس نے دینا ہے، لیکن اس کو پھر اس کے ساتھ ملا لیجئے کہ اس کے اندر افراط و تفریط مشروط ہے انسان کی محنت کے ساتھ.